الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک عظیم اور جلیل القدر وصیت وہ وصیت ہے جو آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمائی۔ یہ وصیت صرف انہی کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ خوشگوار زندگی گزارے گا، ہدایت کی راہ پر چلے گا اور دنیا اور آخرت میں اس کا انجام بخیر ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیر کی چند خصلتوں کی وصیت فرمائی۔ ان وصیتوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان وصیتوں میں پہلی وصیت تھی کہ دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر شخص کو دیکھنا، یعنی جس کے پاس مال، اولاد، گھر، لباس، سواری، جاہ و منصب اور صحت و طاقت آپ سے کم ہو، جب آپ اپنے سے برتر کے بجائے اپنے سے کمتر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا اور ناشکری سے بچ کر شکر گزاری کی راہ اختیار کریں گے۔ واضح رہے کہ دینی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے، دینی معاملات میں اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ نیکی کا شوق پیدا ہو، غیبتہ پیدا ہو، نیکی کا شوق پیدا ہو۔ دوسری وصیت تھی کہ مسکینوں سے محبت کیا جائے اور ان کا قرب حاصل کیا جائے۔ اس سے مراد وہ فقراء اور کمزور لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان سے محبت کرنا اور ان کے پاس بیٹھنا انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کرتا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی محبت خالص اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ان کے پاس دینے کے لیے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا۔ مسکینوں کے پاس، غریبوں کے پاس، آدمی جب مالدار لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو ان سے دنیاوی فائدہ مل سکتا ہے، لیکن مسکینوں اور غریبوں کے پاس بیٹھے تو ان سے دنیاوی فائدہ تو نہیں ملے گا، البتہ یہ ظاہر ہو جائے گا کہ انسان کی محبت خالص ہے۔ اور تیسری وصیت صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، چاہے وہ تعلق توڑیں۔ صلہ رحمی اخلاق اسلام کا ایک مضبوط ستون ہے، اللہ نے اسے اپنی قربت اور مال و دولت میں اور عمر و حیات میں برکت اور جنت میں داخلے کا سبب بتایا ہے۔ حقیقی صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے ملے آپ اس سے ملیں، کیونکہ یہ تو بدلہ ہے، بلکہ حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے جوڑیں، اور جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے بھلائی کریں۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کا خوف نہ کیا جائے، یعنی ایک مسلمان حق کی بات حمایت اور حق بات کہنے میں لوگوں کے مذاق یا تنقید کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کی دشمنی کی پرواہ نہ کرے، بشرطے کہ وہ علم، بصیرت، حکمت اور نرمی کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ اور پانچویں وصیت یہ ہے کہ حق بات کہنا، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو، اس میں امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، اسی طرح خرید و فروخت میں سچائی اور سچی گواہی دینا، یہ سب شامل ہے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ اور چھٹی اور آخری وصیت لا حول ولا
قوت الا باللہ کا ورد کثرت سے کرنا۔ اس کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ تو گناہوں سے بچنے کی کسی کے اندر طاقت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی کسی کے اندر ہمت ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کا خزانہ ہے، اسے پڑھنے سے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ بندے کے مشکل کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کچھ لوگ یہ اسے صرف مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں، پڑھنے والا کلمہ سمجھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں جس سے تکلیف ہو تو وہاں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا مسنون ہے۔ یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ پر توکل اور اس سے مدد مانگنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مبارک وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں اور اپنے کرم کے سائے میں رکھے، اپنی رحمت میں جگہ دے اور گناہوں سے بچائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔